بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک محترمہ نے سوال کیا ہے کہ حضرت، لکھ کر تحریری سوال کیا ہے کہ حضرت یہ کنڈے کی فاتحہ کی حقیقت کیا ہے، کس کے نام سے یہ فاتحہ دلائی جائے اور کب دلانی چاہیے؟ تو یہ فاتحہ جو ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دلائی جاتی ہے، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں۔ اصل میں یہ فاتحہ جو ہے 15 رجب المرجب کو دلانی چاہیے۔ اگر آپ فاتحہ دلائیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایصال ثواب کی نیت سے فاتحہ کرنا چاہیں تو 15 رجب کو کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے، یعنی آپ کا انتقال پرملال جو ہوا ہے 15 رجب کو ہے۔ صحیح مستند تاریخ یہی ہے اور مستند حوالہ یہی ہے کہ آپ کی وفات مبارک جو ہے 15 رجب کو ہے، لیکن کچھ لوگوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ 22 رجب کو مشہور کر دیا گیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جب ایصال ثواب کریں تو کیا صرف پوری اور کھیر یعنی ایک مخصوص چیز پہ ہی فاتحہ دینا ضروری ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی فاتحہ دلائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کوئی بھی چیز ہو جو حلال ہو، جو رزق حلال ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی چیز ہو، ان چیزوں میں آپ کسی بھی بزرگ کی فاتحہ اور نیاز دلا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری ہو، کھیر ہی ہو اور کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ ہاں، اگر لوگوں نے اس کو اچھا سمجھ کر کیا، ضروری نہیں، اچھا سمجھ کر کیا تو اس میں دلانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور ہمارے بزرگان اہل سنت والجماعت نے اس کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اب کچھ لوگ اس پہ دلیل مانگتے ہیں کہ صاحب اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو بھائی یہ ایک جائز کام ہے، کرو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہاری گردن کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جی نہیں، کرو تو اچھی بات، نہیں کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کوئی بھی حلال چیز جو کھانے کی چیزوں میں سے ہو، کسی بھی چیز پر آپ کسی بھی بزرگ کبھی بھی آپ ان کے نام کے ایصال ثواب کے لیے نیاز اور فاتحہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں، خاص طور پر عورتوں میں، ہماری ماں بہنوں میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو انہوں نے کچھ چیزوں کو لازم کر لیا ہے اپنے اوپر۔ مثال کے طور پر جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نیاز دلاتے ہیں یا فاتحہ کرواتے ہیں تو وہ یہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر لازم اور ضروری قرار دیتے ہیں کہ جناب کھیر ہی ہو، پوری ہی ہو، نیا برتن ہو، مٹی ہی کا برتن ہو، کوئی دوسرا برتن نہ ہو۔ مٹی کے برتن بہت اچھی چیز ہے، سنت بتایا گیا کہ مٹی کے برتن کو میں کھایا پیا جائے، لیکن اس کو لازم اور ضروری قرار نہ دیا جائے کہ جب حضرت امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائیں تو اس میں مٹی کے ہی برتن ہوں اور نئے ہوں۔ پرانے برتن میں بھی آپ فاتحہ دے سکتے ہیں،
اور ہوتا کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان برتنوں میں نیاز دلانے کے بعد دیکھا یہ گیا ہے، ثبوت یہ ملا ہے، مجھ تک جو خبر پہنچی ہے کہ ان برتنوں کو توڑ دیا جاتا ہے یا قابل استعمال نہیں رکھا جاتا۔ یہ بیجا اسراف ہے۔ اگر دوسرے سال کے لیے وہ برتن موجود ہیں تو آپ انہی پرانے برتنوں میں نیاز دلا سکتے ہیں۔ تو یہ جو بیجا پابندی ہے کہ مٹی ہی کے برتن ہوں، نئے برتن ہوں، ایک بار اگر استعمال کر لیا تو دوبارہ استعمال نہ کیا جائے، یہ سراسر خلاف شریعت باتیں ہیں اور اسراف ہیں۔ ان چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جناب ان کو فاتحہ جب دلائی جائے تو ڈھک کر بند کمرے میں اور باہر کسی کو نہ بانٹا جائے، باہر لے جا کر کسی کو نہ کھلایا جائے، یہ سراسر غلط ہے اور خرافات کی قسموں میں سے ہیں۔ آپ فاتحہ کھلے عام کریں، کھلے کمرے میں کریں، کھلے میدان میں کریں، کہیں بھی کریں، کسی کو بھی کھلائیں، مردوں کو کھلائیں، عورتوں کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، اپنوں کو کھلائیں، پرایوں کو کھلائیں، اور غریب مسکین کو کھلائیں یا مالدار کو کھلائیں، ثواب یقیناً ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ غریبوں مسکینوں کو وہ لوگ، وہ افراد جو اپنے گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام کر کے نہیں کھا پاتے ہیں، ان کے لیے لذیذ سے لذیذ، عمدہ سے عمدہ کھانے بنوائیے اور ان کو کھلائیے، یقیناً اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن جہاں تک کھلانے کی بات ہے تو امیر ہو یا غریب ہر ایک کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ لازمی اور ضروری میں نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ لازمی ہی ہے یا فرض ہی ہے یا واجب ہی ہے، ایک ثواب پہنچانے کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی کھانے کی چیز ہو اس میں آپ نیاز اور فاتحہ دلا کر کسی بھی بزرگان دین کی روح کو آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تو رہی یہ بات، جو عورتوں نے خرافات پھیلا رکھی ہے ان خرافات کو بند کرنا چاہیے۔ کہیں بھی آپ کھلے کمروں میں کہیں بھی ہو آپ پکا سکتے ہیں اور بغیر ڈھکے آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں، باہر لے جا کر کھا سکتے ہیں، کسی کو کھلا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر میں ہی بند کمرے میں بلائیے۔ اور بعض جگہ میں نے یہ دیکھا کہ اس میں پان رکھنا اس فاتحہ میں ضروری سمجھتے ہیں، کچھ جنگل رکھنا اس میں گھاس وغیرہ کی قسم میں سے رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ سب خرافات ہیں، ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہمارا جو عمل جو ہے، جو اچھا اور بہتر عمل ہے، یہ بدنام ہو رہا ہے۔ یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز ہے، نہیں ہے، پانی کا گلاس ہے، سامنے رکھ لیجئے، نہیں بھی سامنے رکھیں گے فاتحہ ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ فاتحہ جو ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دلائی جاتی ہے، اور 22 رجب کے بجائے 15 رجب کو دلانا چاہیے۔ 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یعنی ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا جعفر صادق کے نام جو فاتحہ دلائیں گے وہ 15 رجب کو دلائیں گے۔ کسی بھی حلال چیز میں دلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی طرف سے سبزی یہ پوری اور کھیر کرتا ہے تو اس میں کوئی شریعت کے خلاف بات بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو لازم پکڑ لیتا کہ نہیں اسی پہ ہی فاتحہ ہوگی تو یہ بھی غلط ہے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ شریعت میں اس کا کہیں سے جواز کا ثبوت نہیں ہے، تو بھائی ہم اس کو واجب، لازم، فرض نہیں قرار دیتے ہیں۔ ایک ثواب پہنچانے کا کہ غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اور کھلانے کا بہت بڑا شریعت میں ثواب بتایا گیا ہے، تو ہم نے پکایا غریبوں کو، اور جو بھی مستحق ہیں یا نہیں مستحق ہیں، کسی بھی مالدار، امیر، غریب، کسی کو بھی کھلا دیا تو کھلانے کا ثواب ملے گا۔ اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا کہ نئے ہی برتن ہوں، مٹی ہی کے برتن ہوں، پرانے برتن نہ ہوں، بند کمرے میں ہوں، یہ سب خرافات کی باتیں ہیں۔ ان چیزوں کو ہٹانا چاہیے۔ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، باہر بھی کھلا سکتے ہیں، اندر بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک اسلامی بہن نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو 10 بیویوں کی کہانی، بیوی مراد کی کہانی، نور نامہ، 16 سیدوں کی کتاب پڑھواتے ہیں، عورتیں جھنڈ کے جھنڈ بیٹھ جاتی ہیں اور ان میں سے ایک عورت پڑھتی ہے اور سب اس میں جھومتے ہیں، خوب جناب، خوب اچھے ذوق اور شوق کے ساتھ جھومتی ہیں۔ ان کتابوں میں سب سے پہلی بات یہ دھیان رکھیے کہ یہ سب جھوٹی اور مکر و فریب پر مشتمل کتابیں ہیں۔ اس میں سب فرضی باتیں موجود ہیں۔
ان کتابوں کا کہیں کہیں سے دور دور تک کوئی وجود نہیں ہے. کتابیں ہیں یہ موجود، لیکن ان کتابوں میں جو ہے سب فرضی کہانیاں ہیں، سب من گھڑت کہانیاں ہیں. تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کتابوں کو ہرگز نہ پڑھیں. 10 بیویوں کی کہانی، بیوی مراد کی کہانی، نور نامہ، 16 سیدوں کی کہانی، یہ سب فرضی اور من گھڑت کتابیں ہیں اور اس میں فرضی واقعات موجود ہیں. لہٰذا ان کتابوں کو سننا ناجائز، پڑھنا ناجائز، ہر طریقے سے ان کتابوں کو پڑھنا سننا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اس میں فرضی واقعات موجود ہیں. ہاں، آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو سننا ہے تو شان خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سوانح حیات پر بہترین اور شاندار کتاب ملتی ہے، شان خاتون جنت. آپ کی عبادتوں کا ذکر ہے، آپ کی ریاضتوں کا ذکر ہے، شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، اور معاشرے میں کیسے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ کیسے کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، شان خاتون جنت. اور ایک ہے فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات پر بہترین اور لاجواب کتاب ہے. اس میں بھی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں اور زندگی جینے کا بہترین شعور اور طریقہ بتایا گیا ہے. آپ یہ کتاب پڑھیے. جنتی زیور ہے وہ پڑھیے. اسلامی بہنوں کی کتاب ہندی، اردو، بنگلہ اور نہ جانے کون کون سی زبانوں میں چھپ کر تیار ہو چکی ہیں. آپ ان کتابوں کو پڑھیے، انشاءاللہ پڑھنا بھی ثواب ہوگا، سننا بھی ثواب ہوگا، سنانا بھی ثواب ہوگا، اور آپ کی زندگی انشاءاللہ ان کتابوں کو سننے کے بعد سنور جائیں گی. تو ان جھوٹی کتابوں کو چھوڑ دیجئے. جو نور نامہ ہے، 16 سیدوں کی کہانی ہے، 10 بیویوں کی کہانی ہے، اور نہ جانے خرافات پر مشتمل یہ جو جتنی کتابیں ملتی ہیں، ان کتابوں کو چھوڑیے اور ان کتابوں کو پڑھیے. شان خاتون جنت، فیضان عائشہ صدیقہ، جنتی زیور، ان کتابوں کو پڑھیے. انشاءاللہ اس میں حدیثیں موجود ہیں، زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے اور شعور اس میں موجود ہیں. ان کتابوں کو پڑھنا انشاءاللہ ثواب اور سنانا بھی ثواب، اور جو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ان کی زندگی بھی سنور جائیں گی. تو انشاءاللہ ان کتابوں کو پڑھیے. اور ایک خاص بات یہ کہ زندگی گزارنے کے لیے جب آپ کو موقع ملے اور اس طرح کی باتیں سامنے آئے تو آپ علماء سے رابطے میں رہیے، عالموں سے رابطے میں رہیے. آپ اگر کوئی اسلامی بہن ہیں، آپ زبان سے ان کو میسج نہیں کر سکتے ہیں بول کر، یا ڈائریکٹ فون نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ لکھ کر میسج کر دیجئے. میرے پاس بہت سارے میسج آتے ہیں بحمدہ تعالی. اسلامی بہنوں کے بھی سوالات آتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے بھی بہت دور دور سے سوالات آتے ہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں. تو آپ اگر کوئی اسلامی بہن ہیں، آپ کے دل میں کوئی سوال ہے، آپ کہیں پوچھوا نہیں پاتی ہیں یا پوچھ نہیں سکتی ہیں، تو آپ میرا نمبر نوٹ کر لیجئے 9828498592. اس پر آپ اسلامی بہن ہیں تو لکھ کر سوال بھیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کر اس کا جواب دوں گا. اور پھر یہ کہ میرا یوٹیوب چینل چل رہا ہے عبداللہ نعیمی آفیشیل چینل، تو آپ اس سے سمپرک میں رہیے اور اس کو سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ اس میں دین ہی اور مسئلہ و مسائل ہی کی باتیں ہوتی ہیں. اس سے آپ جڑے رہیں گے. آپ اس کو فالو بھی کیجئے، اپنے یار دوستوں میں اس کو شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ آپ کو دین و دنیا کی ڈھیر ساری بھلائیاں اور باتیں اس یوٹیوب چینل کے اندر آپ کو ملیں گی. اس لیے کہ یہ اصلاح کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے، دنیا داری کے لیے نہیں، دین داری سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس سے انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے اور صدقہ جاریہ کے طور پر آپ ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب ملے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.